قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی الخطاء والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ صاحب مشکات نے یہ حدیث ذکر کی ہے اپنی کتاب کے آخر میں، آخری ایک حدیث ہے، اس سے پہلے یہ حدیث ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ حدیث آخر میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے یہ امید ظاہر کرتا ہے کہ ہم سے اس کتاب میں جو بھی خطائی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث آخر میں ذکر کی ہے۔ وہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی، اللہ نے تجاوز کیا ہے میرے امت سے، مانا معاف کیا ہے میرے امت کے لیے۔ تین چیزیں معاف ہیں، ایک الخطا، خطائی معاف ہے، لیکن یہ یاد رکھیں عربی زبان میں ایک ایک لفظ کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، 20 معنوں میں، 30 معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ خطا کے دو معنی ہیں، ایک خطا جان بوجھ کر گناہ کرنے کو بھی خطا کہتے ہیں، ناسمجھی میں ایک کام ہو اس کو بھی خطا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے معاف کیا ہے میرے امت کے لیے، الخطا مانا جو کام ناسمجھی میں کیا ہے وہ خطا معاف ہے، وہ خطا جو جان بوجھ کر گناہ کیا وہ خطا معاف نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی کلی کرتا ہے اور ناسمجھی میں پانی نیچے گیا، روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اللہ نے معاف کیا ہے امت کے لیے، مانا گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ یا خطائی سے انسان مر گیا، کسی کی گولی لگ کر، شکار کو گولی مارتا تھا انسان پر لگ گئی ناسمجھی میں، تو آخرت کا گناہ نہیں ہے، دنیا میں ہوگا، وہ دیت ہے۔ والنسیان، اللہ نے معاف کیا ہے میرے امت کے لیے نسیان، بھول کر کوئی کام ہوا تو وہ معاف ہے۔ کیا مانا؟ بعض کام ایسے ہیں کہ بھول کر کیا تو معاف ہے، دنیا میں بھی مواخذہ نہیں ہے، آخرت میں بھی نہیں ہے۔ مثلا بھول کر روزہ کھایا تو نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ گناہ ہے۔ ہاں کسی کا چیز بھول کر کھایا تو دنیاوی مواخذہ ہے، زمان ہے، لیکن گناہ پھر بھی نہیں ہے۔ وما استکرہوا علیہ، تیسرا چیز یہ ہے، تین چیزیں معاف کی ہیں، ایک خطائی مانا ناسمجھی میں جو گناہ ہو، ایک نسیان بھول کر جو کام ہوا وہ معاف ہے، تیسرا وما استکرہوا علیہ، جس کام پر انسان کو مجبور کیا گیا۔ کس طرح مجبور؟ کسی نے مجبور کیا کہ روزہ کھاؤ ورنہ میں آپ کو قتل کروں گا، اور آپ کو یقین ہے کہ مجھے قتل کرے گا یا میرا ناک کاٹے گا یا ہاتھ کاٹے گا، روزہ کھایا تو گناہ نہیں ہوگا، قضا کرے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ کسی نے مجبور کیا اس آدمی کو گولی چلاؤ، نہیں چلاتے ہیں تو میں آپ کو قتل کروں گا، اس میں یہ لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ نہ چلائے، اپنے کو قتل کرے، لیکن اگر چلایا تو اخروی گناہ نہیں ہوگا، دنیا میں دیت ہوگی۔ تیسرا وما استکرہوا علیہ، کسی کو مجبور کیا کہ کلمہ کفر پڑھو، اللہ کو اعوذ باللہ گالیاں دو، نبی کو گالیاں دے دو ورنہ میں آپ کو قتل کرتا ہوں، تو جان بچانے کے لیے جو بھی کہا زبان سے تو گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں کسی کا مال ہلاک کرنے پر مجبور کیا پھر بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن زمان ہوگا۔ تو تین چیزیں اللہ نے اس امت کے لیے، ایک حدیث میں آتا ہے لی، مانا نبی کی وجہ سے معاف کیا ہے، خطائی نہ سمجھی اور بھول کر، یا جو کام اس پر مجبور کیا گیا، لیکن مجبوری میں یہ شرط ہے کہ اس کو یقین ہو یا مجھے قتل کرتا ہے یا میرا ایک عضو کاٹتا ہے، تو یہ ہے مجبوری۔ اگر مجھے مارتا ہے یا دھمکیاں دیتا ہے تو یہ مجبوری نہیں ہے، تھوڑا مارتا ہے تو یہ بھی مجبوری نہیں ہے، دھمکی دیتا ہے یہ بھی مجبوری نہیں ہے۔ قتل یا کوئی اعضاء کاٹنے کا خطرہ ہو تو جان بچانے کے لیے جو بھی کہا گناہ نہیں ہوگا اخروی، اور لوگوں کا مال ہلاک کیا تو اس کا زمان ہوگا۔ وآخر دعوانا